جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہمارا سیشن 5 ہے صلاح چیپٹر کے انڈر۔ آج ہم نے سورۃ النصر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ دیکھیں، اس سے پچھلی سورۃ الکافرون ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے الکافرون کیوں نہیں پڑھی؟ بھائی الکافرون ہم نے پڑھی ہے، پچھلے ایک سیشن میں پڑھی تھی، وہی میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا تھا پچھلے ویک کے اندر۔ اس کا لنک آئی ہوپ آپ لوگوں نے لیا بھی ہوگا اور اس کے نیچے اپنا رول نمبر کمنٹ بھی کیا ہوگا۔ تو یہ سورۃ النصر ہے۔ نصر جو ہے مدد کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، ہم نے پڑھی تھی علوم اسلامیہ جب ہم پڑھ رہے تھے، تو اس میں پڑھ تو اب بھی رہے ہیں، لیکن اس ایک دورانیہ ہوتا ہے جس میں طالب علمی کا جو بندہ بیٹھ کے سٹنگ کر کے اسپیشلی اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے، ایک وہ دورانیہ ہوتا ہے۔ ایک بعد میں تو نالج انسان، ظاہری بات ہے، نالج سیکھ کر رہتا ہے، حاصل کرتا رہتا ہے، کبھی بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت ابواب الصرف کے نام سے ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا دوسرا باب جو ہے نا وہ یہی تھا، نصر سے، ناصر ینصر نصرا فہو ناصر، ٹھیک ہے؟ تو یہ نصر مدد کو کہتے ہیں۔ سورۃ النصر کا یہ جو نصر کا لفظ ہے، یہ اس کا پہلی ہی آیت مبارکہ جب آپ دیکھیں گے اس کے ہی تیسرا لفظ ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نا ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ رائے ہیں۔ نمبر 1، کچھ کا یہ کہنا ہے صحابہ اکرام میں سے ہی کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورت ہے، یعنی پوری ایک صورت کی شیپ میں جو نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سیکنڈ، اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے بطور بشارت نازل کر دی گئی تھی کہ بھائی فتح مکہ ہونا ہے۔ تھرڈ ون، اس صورت کا جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے، وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام کی رائے ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ تو گویا جس خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتوں سے جو ہے نا، وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صورت 2 دفعہ بھی نازل ہو جاتی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ ممکن ہے کہ یہ صورت جو ہے، جیسے فتح مکہ کے موقع سے، فتح مکہ سے پہلے کی بات، تو ظاہری بات ہے فتح مکہ سے پہلے تو کچھ بھی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اور سب سے آخری صورت کے لحاظ سے کہ پوری صورت نازل ہوئی ہے، یا جیسے یہ بات ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ نازل ہوئی۔ تو حجۃ الوداع کے خطبے سے یہ تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، تو اس میں اسپیشلی یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی، جو لوگ جو ہے نا وہ غائب ہیں، جو شاہد ہیں وہ غائب کو پہنچا دے، فلیبلغ الشاہد الغائب۔ اور فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میرے سے ایک بات بھی سنو، وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اور کہا کہ ممکن ہے میں اگلے سال تم میں جو ہے نا وہ زندہ نہ رہوں، موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بات اللہ کے وسلم نے کی۔ تو یہ صورت کے بارے میں 3 جو ہے نا وہ ایسے سمجھے رائے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور تینوں درست بھی ہو سکتی ہیں، مختلف موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ تینوں موقعوں کو جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کا احاطہ کرتا ہو۔ نمبر 1 کہ یہ صورت سب سے آخری صورت ہے، یعنی کمپلیٹ صورت کے طور پہ جو صورت نازل ہوتی تھی تو اس میں سے آخری صورت ہے۔ نمبر 2، فتح مکہ سے پہلے جو ہے اس کی جو ہے نا وہ یہ نازل ہوئی تاکہ اس کی بشارت دی جا سکے۔ تھرڈ ون کہ اس میں حجۃ الوداع کے موقع سے پہلے اس کو نازل کیا گیا، اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد چند جو ہے نا وہ مہینے ہی اللہ کے رسول دنیا میں دنیاوی زندگی یہاں پہ گزاری اللہ کے وسلم نے۔ تو یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح آ جائے۔ فتح سے مراد یہاں پہ کون سی فتح ہے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ تو یہاں پہ فتح سے مراد بالاتفاق امام ابن کثیر رحمہ اللہ، جنہوں نے بڑی زبردست ایک تفسیر لکھی ہے جس کو تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے، امہات و تفسیر کہا جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ التفسیر کہہ لیں آپ، سب تفسیروں کی ماں۔ تو گویا جناب رأس المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس بات پہ گویا اجماع ہے، اتفاق ہے، گویا ایسا سمجھ لیں، اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں
کہ اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ ہو جائے۔ اصل میں ہوا اس طرح کہ عرب کے بہت سے قبائل اسلام قبول کرنے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت پہ ہی چھوڑتے ہیں، ہاں اگر یہ اپنی قوم پہ غالب آ گیا تو یہ نبی ہے سچا۔ انہوں نے یہ کرائیٹیریا اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا، مکہ کو جب فتح کر دیا تو ہوا یقیناً وہی بات ہوئی کہ جوق در جوق، جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پورے کا پورا عرب آلموسٹ جو ہے وہ اسلام کے انڈر آ چکا تھا جب فتح مکہ ہوا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا فتح مکہ کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ سیکنڈ نمبر آیت کو ذرا دیکھیں، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو جب فتح مکہ ہوگا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہو رہے ہوں گے۔ گویا دو پیشین گوئی ہیں۔ نمبر ون یہاں پہ پیشین گوئی یہ ہے کہ فتح مکہ ہوگا اور وہ ہوا، اور دوسری پیشین گوئی یہ ہے کہ فتح مکہ جب ہوگا تو اس وقت فوج در فوج لوگ دین میں اسلام میں داخل ہوں گے، اور دوسری پیشین گوئی بھی وہ بھی پوری ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول سے یہ بات کہی گئی کہ دیکھو جب یہ سارا کام ہو جائے، فسبح بحمد ربک، عمومی طور پہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو مسخر کر لیں، جب آپ کسی سلطنت کو حاصل کر لیں، جب آپ ملک، جیسے ابھی 14 اگست گزر کے گیا ہے، 14 اگست، جب آپ اپنی کسی اچیومنٹ کو حاصل کر لیں، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ عیاشی جو ہے نا وہ اختیار کی جاتی ہے، عیاشی کے معاملات کو اپنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا وہ کسی چیز میں کامیاب ہوا، اب وہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے جی، شراب کباب والا مجلسیں اس کو اٹینڈ کرنا، اور وہ سسٹم بناتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ اور قسم کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہاں پہ تربیت کی گئی کہ دیکھو اگر فتح مکہ ہوگا، جب ٹھیک ہے ہونا تو تھا، تو آپ فوجیں دیکھیں گے، فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ کیا اس نے یہ کیا، ایسے نہیں کرنا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی مثال یہاں پہ میں لازمی طور پہ دینا چاہوں گا کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے وہ نمل والا واقعہ یا بلقیس والا واقعہ، یہ دونوں واقعے پیش آئے نا، تو نمل والا واقعہ پتہ ہے آپ کو، وہ چیونٹی والا واقعہ کہ جناب سلیمان جو ہیں اپنے لشکر سمیت، بڑا زبردست لشکر تھا جناب سلیمان کا، وہ ایک وادی میں داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ جب وہ وادی میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک چیونٹی نے کہا باقی چیونٹیوں سے، قالت یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہیں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ آپ کو سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کہیں روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو جناب سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی آواز کو سنا دیا۔ اب اتنی بڑی سلطنت کے مالک جناب سلیمان، اور اتنی قوت و طاقت، ٹھیک ہے، ہواؤں پہ حکومت، اور جنات کو مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز بھی سن لی، اس کی بات کو سمجھ بھی لیا، تو یہ نہیں کہا ہاں دیکھو اپنے قوم سے کہو کہ دیکھو میری کیا پاور ہے، میری کیا قوت ہے، یہ وہ تمسخرے نہیں کیے، نہیں، فوراً سے کیا کہا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا۔ تو وہ پوری ایک آیت مبارک ہے، تو گویا اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب سلیمان مسکرا پڑے اور فوراً سے کہا رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ اسی طریقے سے جب معاملہ پیش آیا تھا نا وہ بلقیس کے تخت کا، تو اس وقت بھی جناب سلیمان کے ملتے جلتے ہی الفاظ تھے، اور اس وقت بھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ یا وہ یا ایھا الملؤ، جب سردار نے
سرداروں سے کہا کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا وہ لے کے آؤ، کوئی تخت اس کا لے کے آؤ جس کی بات میں بات ہو رہی ہے. تو قال عفریت من الجن، ایک زبردست جو ہیکل قسم کے جن نے کہا انا آتی کا، میں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان تقوم من مقامک، آپ اس مقام سے کھڑے ہوں، یعنی آپ جو ہے وہ یہ مجلس برخاست کریں. اس مجلس کے برخاست کرنے سے پہلے پہلے میں اس ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا جس کی اتنی کوالٹیز جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. تو وہاں سے ایک شخص کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا. اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ جو ہے وہ آنکھ جھپکے تخت آپ کے سامنے. جناب سلیمان نے آنکھ جھپکی، تخت سامنے آ گیا. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھا میری کیا قوت و طاقت ہے، نہیں، فوراً سے جو نا وہ رسپانس کے طور پہ یہی بات کہی کہ لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں شکر کرتا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں. تو میں تو شکر کروں گا. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شخص شکر کرتا ہے وہ شکر اس کے نفس کے لیے. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی جا رہی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، پوری امت کے لیے یہ تربیت ہے کہ کوئی بھی اچیومنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. ٹھیک ہے، حمد بیان کیجئے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کیجئے. انہو کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. بھائی یہ جو میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ جو انٹرپریٹیشن کی ہے، یہ جو تشریح کی ہے میں نے، یہ تو ہوگی اگر فتح مکہ کے بعد کو اگر سامنے رکھا جائے. بات سمجھتے ہیں، یہ اس لحاظ سے ہوگی. اگر ایک اور میں اس کے آپ کو انٹرپریٹیشن کا ایک اور سٹائل بھی بتاتا ہوں اس کا، یا ایک اور میتھڈ کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، اینگل سوچنے کا کہہ لیں، کسی بھی انداز سے آپ اس کو سمجھ لیں. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جناب عباس کے بیٹے ہیں، چھوٹے سے تھے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار قسم کے صحابہ اکرام کے ساتھ اور جناب ابن عباس کو بٹھا دیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام گویا ان کا اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ جو ہے نا وہ اس چھوٹے سے بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابن عباس کے بارے میں کہ آپ ان چھوٹے سے بچوں کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر مجلس لگائی، اور اس کے راوی بھی ابن عباس ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے 4970. تو جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بلائی مجلس اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سورۃ نصر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. تو کچھ جو مجلس لگی ہوئی تھی کبار صحابہ کی، ایک نے کہا، کچھ نے یہ بات کہی کہ اس میں تو فتح مکہ کی بات ہوئی ہے، اس میں مدد کرنے کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مفہوماً بات کر رہا ہوں. اس میں جو ہے نا وہ فسبح بحمد ربک واستغفر، اس میں یہ ہے کہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تمہید بیان کرنی چاہیے. تو یہ جب کچھ لوگ خاموش رہے، کچھ نے اس طرح کا جواب دیا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو. تو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جو ہے نا وہ سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی علامت کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے وسلم نے دنیا سے جانا ہے، اس چیز کا اس صورت میں ذکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹلی معنی تو سمجھ آ رہا ہے، اس کا ایک ڈیپ معنی جو ہے انڈائریکٹلی کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اب جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ اللہ کی مدد آ گئی، آپ کو فتح مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب فوج در فوج بھی جو ہے نا وہ دین میں لوگ داخل ہو گئے. گویا جو رسپانسبلٹی آپ کو دی آپ نے بھی خوب پوری کی اور اللہ نے آپ کی معاونت بھی خوب کی. فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ جو ہے وہ اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد کو بڑھا دیجئے، گویا واستغفر، اس کا استغفار کیجئے. انہو کان توابا، یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو گویا اس اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جناب ابن عباس نے جب یہ تفسیر کی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جناب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں بھی اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں گویا اللہ کے وسلم کی جو ہے نا وہ موت کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے وسلم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. تو یہ بات آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بخاری میں حدیث ہے، کتنی ڈیپ بات ہے. جناب ابن عباس چھوٹے ہونے کے باوجود علم میں اتنی پختگی ہے کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کو بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات پوچھ کے ختم کر دیا. بات سمجھتے ہیں.
تو اس اینگل سے اگر آپ تفسیر کریں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مدد، جو معاونت، جو کام، جو رسپانسبلٹی، جو ایک بہت بڑا پہاڑ آپ کے کندھوں پہ رکھ دیا گیا تھا امت کا کہ آپ نے اس طریقے سے سنوارنا ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اقدار ہوں، معیشت کے جو ہے نا معاملات ہوں، معاشرت کے معاملات ہوں، سیاست کے معاملات ہوں، اور بصیرت کے معاملات ہوں، بصارت کے معاملات ہوں، قول فعل اور عمل کی باتیں ہوں، گویا اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک لحاظ سے، وہ کسی ریلیشن کے لحاظ سے ہوں، اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک لحاظ سے امت کی تربیت کر دی۔ اس کے بعد لوگ بھی جوک در جوک جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول، اب آپ جو ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، اور یہ جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے نا اس کے اوپر بھی بڑی ساری احادیث دلالت کرتی ہیں۔ میں چند ایک آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ تو اس میں سے ایک حدیث جو ہے یہ بخاری کی حدیث ہے 4967، ٹھیک ہے، بلکہ 68 نمبر ہے، جس میں یہ بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود یہ بات فرماتی ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں یہ نہ پڑھا ہو، کیا سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایات ہیں، ایک اور آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب التفسیر میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں 4968 نمبر روایت، ٹھیک ہے، اوپر والی 4967 تھی، یہ 4968 ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ بعد والی روایت ہے، اس میں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ گویا رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھنا ثابت ہے، ہمیں تو پڑھی ہوئی ہے نا صرف سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ یاد کی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کوئی اور دعائیں ہیں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس میں جیسے رکوع میں ہے تو اللہ کے رسول سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرتے تھے، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم پڑھ لیا کرتے تھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت والی ایک دعا ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بڑی ایک دعائیں اللہ کے وسلم سے رکوع کے موقع پہ اور دیگر نماز کے مواقع پہ ثابت ہیں۔ میکسیمم حد تک ہم جتنا کو اسے کور کر سکیں، یاد کر سکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ تڑپ میں ہوتا ہے، ایک ایمان کے جذبے میں ہوتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھوں، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی بھی ذہن میں رکھ کے جب پڑھتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے۔ چلیں اور ایک دو روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ایک اور روایت ہے، یہ بھی ترمذی میں موجود ہے، یہ عمومی طور پہ اس پہ جیسے ہم کبھی اکثر انشاءاللہ الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں یہ کہ لفظ میں کہ من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان یقوم من مجلس ذلک، کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں بہت سا شور و غل ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو پھر آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا اگر پڑھ لیں، کون سی دعا؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ اپنی کلاس کے اینڈ میں بھی۔ تو اللہ کے وسلم کا فرمان ہے الا غفر له ما كان في مجلس ذلک، بات سمجھتے ہیں، اس مجلس میں آپ کے کیے ہوئے جو تھوڑے بہت اونچ نیچ والے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ گویا تسبیح اور حمد کی کتنی ایسا ملے کہ قوت و طاقت ہے کہ آپ کے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر احادیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ دونوں لحاظ سے آپ اس صورت کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، ایک لحاظ فتح مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا جو آپ اینگل رکھ سکتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد، بعثت کا مقصد تھا، وہ اس صورت میں اشارتاً بتا دیا گیا کہ جیسے ہی پورا ہو اللہ کے رسول آپ تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ حمد بیان کریں، آپ کا وقت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا آ گیا ہے۔ انہو کان توابا، اس میں یہ جو کانا ہے تو ظاہری بات ہے اس میں استمراری کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیوٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی قبول کر لے گا بھی نہ، نہیں، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشگی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ I hope آپ کو اس صورت کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔